نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ الحمدللہ ہم حفظ کر رہی ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ میں سیکھیں گی آیت نمبر 6۔ قرآن پاک کھول لیجئے اور ہاتھ میں پینسل لے لیجئے۔ الفاظ کی وضاحت، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین میں نون پر غنہ کریں گے، ذال یا زرزی کو نرمی سے پڑھنا ہے اور نون کو لمبا نہیں کریں گے۔ کیسے؟ سنیے، ان الذین نون مشدد ہے نا، ان اس پر غنہ ہوگا۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو لے کے جانا، ناک کے بانسے میں، ٹھیک ہے، ناک سے یعنی ناک سے آواز نکلتی ہے اور چند سیکنڈ کے لیے گنگنی آواز میں پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ ان یہ جو ن کی آواز ہے اس کو غنہ کہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے؟ نون اور میم مشدد پر۔ پورے قرآن میں صرف 2 حروف ایسے ہیں جن پر غنہ ہوتا ہے، وہ ہے نون مشدد اور میم مشدد۔ تشدد نہ بولیے گا، مشدد یعنی جس حرف کے اوپر شد کی علامت ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ غنہ ہے۔ ان الذین، اب زال کو کیسے پڑھنا ہے؟ اردو کا لفظ ہے زال، ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں زال، اور عربی میں اسی کو زال کو نرمی سے بولتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے، اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہر حال میں نرم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پیار سے بولنا ہے۔ کیسے بولنا ہے؟ ری، را، ری، ذو، زن، زن، ذن۔ اب یہاں کیا ہے؟ ری، اس کو زی پڑھنا غلط ہے، حرام درجے کی غلطی ہوگی یہ۔ پھر کیسے پڑھنا ہے؟ ری۔ ان الذین نہ کو لمبا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ زبر، زیر اور پیش والے حروف ان کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ ان الذین کفروا، کف، ٹھیک ہے، را واو پیش، رو کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا، اور تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مد اصلی ہے۔ اب یہ مد اصلی کیا ہوتا ہے؟ مد اصلی کل 3 ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر۔ یا ساکن سے پہلے زیر، ان الذین شروع میں ہی آ گئی، یہ مد اصلی ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کفروا، واو ساکن سے پہلے پیش، یہ بھی مد اصلی ہے، اس کو بھی ذی کی طرح روح کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئے ہمارے 2 مد اصلی۔ ان الذین کفروا، مد اصلی کو یاد رکھیے، ہمیشہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، 1 الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں۔ اگر ہم 1 الف کے برابر لمبا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا، حرام درجے کی غلطی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ 1 حرف کا نقصان ہو جائے گا اگر پڑھا ہی نہیں اس کو۔ مطلب جب لمبا نہیں کیا تو سمجھو کہ 1 حرف چھوٹ گیا نا۔ اگر دیکھیں آپ یوں پڑھتی ہیں ان الذین، تو زینہ تو وہ ہوگا نا، زینا، زال زیر زی نون زبر نا، زینا، اور ایک ہے زال یا زیر زی نون زبر نا، زینا۔ کتنا فرق ہوگا؟ اسی طرح کفرو اور کفرو، فرق ہے نا، کفرو کفرو، فرق ہے کہ نہیں؟ اگر کفرو پڑھتے ہیں تو واو کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، اگر کفرو پڑھتے ہیں تو واو چھوٹ رہا ہے۔ تو جب 1 حرف موجود ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا پڑھنا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے،
ٹھیک ہے، تو اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ ان کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ان الذین کفروا، یہاں تک ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلیے. سواء، سین کی آواز باریک ہوگی، یہ ہماری اپنی زبان کا لفظ ہے اور ہم بہت اچھا بولتے ہیں، اس پہ کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے خاص. بس یہ یاد رکھیے سین ہمیشہ ہر حال میں باریک ہی پڑھا جاتا ہے اور سیٹی کی آواز آتی ہے، یہ ہماری اپنی زبان کا لفظ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس پہ یہ ہم سب کو بولنا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. عربی میں بھی سین ہوتا ہے، اردو میں بھی سین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیسے پڑھیں گی؟ یہ آواز آئے گی سواء، واو پہ منہ کو گول کر لینا، البتہ اوپر کی جانب منہ کیجیے اور ہونٹوں کو نا تمام گول کر لیں. نا تمام گولائی مطلب یہ کہ پورا منہ کو گول نہیں کرنا، پورا کریں گی تو واو نکلے گا کیسے؟ ادا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. کیسے؟ واو واو. سواء سواء، یہ جو بڑی مد نظر آ رہی ہے اس کو خوب کھینچیں گے. کتنا؟ سنیے، سواء. اب آگے چلیے. علیہم، عین کی آواز حلق سے نکلے گی. بہت آسان ہے عین کی آواز نکالنا، کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری زبان کا لفظ ہے یہ. بس اس کو تھوڑا سا کیسے ہم نے نکالنا ہے، اردو میں تو ہم بولتے ہیں نا عابد عابدہ، ایسے ہم بول دیتے ہیں حمزہ کی طرح، لیکن عربی میں بس اس کو تھوڑا سا حلق سے نکالیے. کیسے؟ جیسے ہم یوں کرتے ہیں نا، یہاں سے جہاں سے ہا کی آواز نکالنے ہیں نا، یہ یہیں سے عین کی نکلے گی، بالکل عین حلق کے وسط میں سے. اسی لیے عین کا مخرج بھی کیا ہے؟ وسط حلق، ٹھیک ہے. علیہم، لام کو موٹا نہ کیجیے گا. علیہم، لئی کو نرمی سے پڑھنا ہے، لین ہے نا، لین من یعنی نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے یا لین ہے یہاں پر. علیہم انذرتہم، یہ جو دو چشمی ہاں ہے یہ بھی ہماری زبان کا لفظ ہے، اس کی ادائیگی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس پہ بھی کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. علیہم علیہم انذرتہم، پر اخفا ہوگا. اوپر ہم نے پڑھا تھا غنہ، جو کہ سختی سے کیا جاتا ہے. اب نیچے ہے، یہ بھی غنہ ہی ہے، لیکن اس غنے کا نام غنہ نہیں ہے، اس کا نام ہے اخفا. ہوتا غنے کی جگہ سے ہی ہے، ادائیگی اس کی غنے کی جگہ سے ہی ہوگی، ناک سے ادا ہوگا. لیکن غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اخفا میں آواز کو ناک میں چھپا لیتے ہیں اور نرمی سے پڑھتے ہیں، یہ اخفا ہو گیا. غنہ واضح کیا جاتا ہے، تھوڑا سا سختی سے پڑھتے ہیں، یہ غنہ ہو گیا. اتنی سی بات ہے. اب سنیے، یہ اخفا ہے. ذرتہم، ذر، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، را کی آواز پر ہوگی. تا بھی اپنی زبان کا لفظ ہے، تہم، اس کو ایسے پڑھنا ہے، اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہے. بس تا کو موٹا نہ کیجیے گا، اگر موٹا کیا تو تا بن جائے گا، اس لیے موٹا نہیں کیجیے گا. پڑھیے، اانذرتہم 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 ام لم، اس کو ام لم، یہ غلط ہے پڑھنا، مطلب ہلانا نہیں ہے، میم پہ اور میم پہ پھر کلکلا نہیں کرنا. دونوں میم ہیں، دونوں میم کو ہلانا نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ام لم ام لم. تنذرہم، تن تا کو باریک، نون پر اخفا ہوگا، ذال کی آواز نرم، را کی پر ہوگی اور ہم میں میم کو ہلانا نہیں ہے، تو یہ بنے گا تنذرہم تنذرہم لا یؤمنون. اب یہ تیسرا مد اصلی بھی آ گیا. تینوں کو انڈر لائن کر لیجئے اور خوب اچھے طریقے سے یاد کیجئے. مد اصلی 3 ہیں، خالی الف سے پہلے زبر، جیسے لام الف زبر لا، یہ آ گیا نا، یہ پہلا مد اصلی ہے. اس کو سرکل کر لیں یا انڈر لائن کر کے اس میں لکھیں نمبر 1، ٹھیک ہے، یہ نمبر 1 مد اصلی ہو گیا. میم دال مد الف صاد لام چھٹی لی اصلی، مد اصلی، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور بھی نام ہے مد اصلی کا، جیسے آپ کے بھی 2 نام ہوتے ہیں نا، بچوں کے بھی 2 نام ہوتے ہیں، تو اس کے بھی 2 نام ہیں، حروف مدہ اور مد اصلی، ٹھیک ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ حروف مدہ کتنے ہیں تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ 3. کون کون سے؟ خالی الف سے پہلے زبر،
واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر. ان کو تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام حروف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو انڈر لائن کیجئے اور ان کو خوب اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. ان کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. نہ کریں تو کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ ہوگا. جی اگلا لفظ دیکھیے، یؤمنون. یہ یومنون نہیں ہے، ہم نے واو کو چھوڑ دینا ہے. وجہ اس لیے کہ واو تو خالی ہے. واو تو خالی ہے، جو حرکت ہے، علامت ہے، وہ حمزہ کے اوپر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے. اس لیے واو کو ہم چھوڑ دیں گے اور حمزہ کو پڑھیں گے. تو یہ کیا بنے گا؟ یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یؤمی. یو میں نہیں پڑھنا اس کو، یؤمی نون. نون واو پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش، مد اصلی ہے اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. یؤمنون. جی پڑھیے. ان الذین کفروا سواء علیہم. ان الذین کفروا سواء علیہم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. 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 ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ترجمہ: ان بے شک، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، انکار کیا، سواء ان کے لیے برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، خا انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں. کا مطلب ہوتا ہے خا، بے شک. کیا، خا انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم یا نہ ڈرائیں، ام یا لم نہ، تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. مطلب وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا مطلب ہے؟ کہ جن لوگوں نے انکار ہی کر دیا ہے، جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا، تو ان کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ، ہدایت کی باتیں بتاؤ یا نہ بتاؤ، ان کے لیے برابر ہے. انہوں نے نہیں ماننا، وہ نہیں مان لے کر آئیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. بہت آسان سا سبق ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ پاک جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے، آگے پہنچانے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے، ہم سب کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.